آج ہم بات کریں گے ونڈ سرف اے آئی پہ. اس کی مدد سے آپ وداؤٹ کوڈنگ کوئی بھی ایپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلور بھی کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے صرف گوگل پہ ونڈ سرف سرچ کرنا ہے یا windsurf.com ویب سائٹ پہ اوپن کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یا ڈاؤن لوڈ دا ونڈ سرف ایڈیٹر کر لینا ہے. جب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ نے اس کو لاگ ان وتھ گوگل کر لینا ہے. لاگ ان وتھ گوگل کرنے کے بعد سمپل آپ کے سامنے میں نے لاگ ان کیا ہوا ہے اپنے دوسرے اکاؤنٹ پہ، کیونکہ میرے پاس کریڈٹ اس کے ختم ہو گئے تھے اپنے پہلے والے اکاؤنٹ کے. تو جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. جب آپ اس کو آن کریں گے تو آپ نے سمپل کچھ بھی نہیں کرنا. یہاں سے دیکھیں، یہ ہم نے اس میں کتنے سارے ہیں، کلاؤڈ ہے، GPT-4 ہے، سونیٹ ہے. تو ہم نے اس کو کیسکیڈ بیس پہ رہن دینا اور یہاں سے یہ رائٹ کرے گا، یہاں سے آپ چیٹ کریں گے. اگر آپ نے کوئی چیز اس سے ڈیولپ کروانی ہے تو یہ آپ کو مزید آئیڈیاز بھی دے گا اور یہ آپ کو اس میں پرمیشنز بھی لے گا کہ بھائی جو فائل بھی چینج کرے گا آپ کو وداؤٹ کوڈنگ آپ سے پرمیشن لے گا کہ بھئی میں یہ سسٹم میں چینج کرنے لگا ہوں، یہ کوڈ پہ چینج کرنے لگا ہوں. آپ اس کوڈ کو ریویو کریں گے اور ریویو کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو سمپل یہ اے آئی کی مدد سے آپ سے کچھ کوسچنز بھی پوچھے گا کہ بھئی آپ اس ایپ کو اس طرح بنانا چاہتے ہیں، میرے یہ سجیشنز ہیں. یہ دیکھیں جیسے انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ دکھایا ہوا ہے. ایکسیپٹ کریں گے آپ، یہ کوڈ دکھائے گا آپ کو کہ بھئی کوڈ چینج کرے گا. مطلب آپ کی کمانڈ پہ یہ سارا کام کر رہا ہوگا اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ اس کے مزید ٹیوٹوریلز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ ایپ بنا کے اس کو ڈپلوائے کس طرح کر سکتے ہیں اپنی ایپ کو کہاں پہ. اس کا پیڈ ورژن بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے. فری میں کچھ کریڈٹس دیتا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ان کا MCP سپورٹ بھی ہے، MCP ایجنٹس بھی ہیں، سرورز بھی ہیں ان کے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپل یہاں پہ آنے، ہم چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کین یو میک ٹو ڈو لسٹ ایپ فار می ان براؤزر ایپ. تو اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا رسپانس دیتا ہے. دیکھیں ہم نے اس کو بس سمپل کمانڈ دیا اور اس نے جنریٹ کرنا آئی ول ہیلپ یو کریٹ اے ماڈرن براؤزر بیسڈ ٹو ڈو لسٹ اپلیکیشن یوزنگ HTML CSS جاوا اسکرپٹ. اچھا، آپ پرومپٹ کو جس طرح مرضی موڈیفائی کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ کہیں کہ مجھے صرف HTML میں اور CSS اور جاوا اسکرپٹ میں صرف ایک ویب سائٹ پیج چاہیے تو یہ آپ کو اس حساب سے بھی بنا دے گا. مطلب اس سے آپ جتنا بھی پلے کریں گے یہ اس حساب سے آپ کو بتا دے گا. میں اگر اس کو ایکسیپٹ کروں، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو دیکھیں رننگ لکھا آ گیا ہے. اب رننگ میں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ٹرمینل پہ میں نے یہ کیا ہے. لیٹس کریٹ ہے دا HTML فائل فار آور ٹو ڈو لسٹ ایپ. اب یہ HTML فائل بنا رہا ہے، پھر کریٹنگ کر رہا ہے. style.css بنا رہا ہے، index.html اس نے بنا لیا ہے. اور اس طرح مستقل اب جنریٹنگ جسٹ a few more step. اب یہ جاوا اسکرپٹ فائل بنا رہا ہے. تو یہ ساری فائلز کو دیکھیں الگ الگ فولڈر میں بناتا ہے. یہ HTML ہے، یہ style.css ہے، یہ جاوا اسکرپٹ آ گئی ہے. اس طرح یہ آپ کو لسٹ بناتا رہے گا. اچھا، آئی ہیو کریٹڈ کمپلیٹ ٹو ڈو لسٹ اپلیکیشن ود دیز فیچرس، ایڈ نیو ٹاسک، مارک ٹاسک، ڈیلیٹ ٹاسک. اچھا، اب اس کو ہم بیک گراؤنڈ کا کہہ رہا ہے یہ، تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا بناتا ہے. اس کو میں الاؤ کروں گا. یہ مجھے میرے خیال میں اس کا پریویو دکھا رہا ہوگا، تو اس کو میں نے الاؤ کر دیا. یو کین نو اوپن یور براؤزر. یہ اس نے براؤزر پہ مجھے دیا ہے کہ بھئی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. شٹ، کیا ہو گیا؟ اس کو میں کاپی کر کے براؤزر پہ چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں. ہاں جی، تو دیکھیں یہ ایپ ہمارے سامنے ورکنگ کر رہی ہے. اس پہ ہم کوئی ٹاسک بھی ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ویڈیو اپلوڈ جیسے ہم نے کرنا ہے تو اب یہ اپلوڈ ہو گئی. اس کو چیک مارک بھی کر دیں گے. اگر فنش ہو گیا تو چیک مارک کر دیں گے. اس پہ آپ مزید موڈیفیکیشنز بھی اس پہ آپ کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس سے کہوں فائل چینج کر رہا ہے ایکسیپٹ آل.
اگر میں اس سے کہوں کین یو سجیسٹ می سم مور فیچر ٹو ایڈ ان دس ایپ دیٹس لک کریٹیو اینڈ ایڈوانسڈ. اب میں نے اس کو یہ ایک پرومپٹ دیا ہے کہ اس میں مزید ہم کیا فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھی ایڈ کلر. وہ ساری سجیشنز دے رہا ہے مجھے, اور یہ سارا کچھ اگر میں اس سے کہوں گا کہ امپلیمنٹ کر دے تو یہ امپلیمنٹ کر دے گا. اچھا جی, ایڈ کلر کوڈیڈ. اچھا, ٹاسک کیٹیگریز, سمارٹ فیچرز میں نیچرل لینگویجز پروسیسنگ, ڈیو ڈیٹ ڈیٹیکشنز, سمارٹ سجیشنز. اچھا, ویژول انہینسمنٹ. اچھا, کی بورڈ ڈارک لائٹ موڈ بھی ایڈ کرے گا. ایڈوانس سسٹم میں سب ٹاسک وتھ پروگریس ٹریکنگ, ٹاسک ڈپینڈنسیز, پروجیکٹ بیسڈ ٹاسک گروپنگ, ٹائم ٹریکنگ فار ٹاسک. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے ایڈوانس لیول پہ مجھے یہ ساری چیزیں بتا دے گا. یہ انٹیگریشن بھی دیکھیں آپ کو یہ کر دے گا. یہ پاور ٹاسک سجیشن, اسمارٹ ٹاسک کیٹیگرائزیشن, پریڈکٹیو ٹاسک کمپلیشن, نیچرل لینگویج ٹاسک کریشن. وڈ یو لائک می ٹو امپلیمنٹ اینی آف دیز فیچرز, کین آئی اسٹارٹ ود ون یو فاؤنڈ موسٹ انٹرسٹنگ. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں یہاں سے اس کو اب کوئی بھی ٹاسک اگر میں کہوں گا کہ مجھے یہ چیز کر دو تو یہ اس ایپ کو موڈیفائی کر کے سارے کوڈ کو خود چینج کر کے مجھے سب کچھ کر کے ٹاسک کمپلیٹ کر کے مجھے صرف اس کا پریویو دکھا دے گا. دیکھیں جی یہ میں نے بنا لیا ہے. تو اب یہ چیز بتائیں. اچھا, آپ اس میں یہ تو ایک سمپل سی ایپ تھی, آپ اس میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ایپس بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ اس میں چیٹ بوٹ بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس میں آٹومیشنس کے ٹولز بھی بنا سکتے ہیں. بس اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اے پی آئی خریدنی پڑے گی چیٹ جی پی ٹی کی, یا آپ لیمن لیب کی, یا یوٹیوب فیس لیس چینل کے لیے کچھ بنانا چاہ رہے ہیں, یا آٹومیشن کے لیے کوئی چیز بھی بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس چیز کی آپ کو اے پی آئی خریدنی پڑے گی. تو میں نے جو اس سے بنایا تھا, میں نے بیسیکلی کرپٹو میں بہت زیادہ ان رہتا ہوں, تو میں نے اس سے ایک کرپٹو کا پورٹ فولیو ٹریکر بنوایا تھا, اور وہ مطلب ایڈوانس لیول کا تھا, جس میں وہ میرا سارا ٹوٹل پورٹ فولیو جتنی بھی میں نے کرنسیز لی ہوئی ہیں, جتنی بھی بائی کی ہوئی ہیں, مجھے اس میں بس اپنی انٹری ڈالنی پڑتی تھی کہ بھائی میں یہ چیز اتنے پرائس پہ خرید رہا ہوں, اور باقی وہ سارا کی چیزیں خود کیلکولیٹ کرتا تھا. تو اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے اس کو کوئن جیکو کی اے پی آئی دی تھی, جس سے وہ لائیو فیچنگ کرتا تھا جو ریئل ٹائم کا ڈیٹا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ٹریکر, آپ مینولی پٹ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے سول کا پرائس پٹ کیا کہ میں نے 109 پہ لیا ہے اور میں نے 110 پہ بیچ دیا, تو وہ آپ نے گوگل ایکسل شیٹ میں فارمولا لگایا ہوا ہے, تو آپ کو $1 پروفٹ ہو گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف پرائز انٹر کرنا ہے اور کتنے پہ میں نے لیا ہے. جو ریئل ٹائم پرائس چل رہا ہوگا نا, وہ آپ کی ایکسل شیٹ میں آٹو امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا اے پی آئی سے. جو ایکسل کی شیٹ ہے اس میں ایک اے پی آئی فیچنگ کا وہ لگا ہوگا, اس اے پی آئی کے تھرو وہ کوئن جیکو کے جو جتنی بھی کرنسیز ہیں تو جو آپ نے لسٹ کی ہوئی ہیں وہ اس کا ریٹ فیچ کرے گا, اور اس پہ زیادہ لوڈ نہ پڑے. تو میں نے جو ریٹ اس کا جو اپڈیٹ ریٹ فیچنگ ہے وہ میں نے 1 گھنٹے کا کر دیا تھا کہ بھئی 1 گھنٹے بعد, یا اس کو اس طرح کر دیا تھا کہ جب اس کو کوئی ریفریش کرے. فار ایگزامپل میں نے 10 کرپٹو کرنسیز اس پہ لسٹ کر لیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا پورٹ فولیو دیکھوں کہ میں لاس میں چل رہا ہوں یا پروفٹ میں چل رہا ہوں, تو میں نے اس کو صرف ریفریش دبایا تو میری ساری شیٹ اپڈیٹ ہو جائے گی ریئل ٹائم پرائس کے مطابق. تو اس میں تھوڑی سی مجھے دقت ضرور آئی ہے, میں نے 1-2 دن لگائے ہیں اس پہ. بیسیکلی ہم ڈیولپر نہیں ہیں, تو ہمیں کہیں نہ تھوڑی سی ڈیولپر کی ہیلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے ایررز کو اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی کو دیتے رہیں تو وہ ہمیں مزید بتاتا رہتا ہے کہ آپ نے اس پہ اس طرح امپروومنٹ کرنی ہے, یہاں پہ یہ غلطی ہے, یہاں پہ یہ غلطی ہے. تو میں نے تھوڑی سی کوڈ سے بھی چھیڑ خانی کر دی تھی اس کے اندر ہی ٹرمینل پہ جا کے مینولی, تو وہ تھوڑا میرا پروجیکٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا. لیکن جو میں نے سٹارٹ میں بنایا تھا وہ بہت بیسٹ ورک کر رہا تھا. میں نے اس پہ کچھ ایڈوانس فیچر جیسے الرٹ سسٹم میں نے اس پہ ایڈ کیا, پوزیشننگ کے بھی میں نے یہاں بھیجنا ہے, مجھے ای میل آ جائے, میں اس میں بہت زیادہ ایڈوانس چلا گیا تھا. تو میں ایک ایسا ٹریکر بنانا چاہ رہا تھا ایڈوانس لیول کا کہ جو آپ کو جب آپ نے جیسے اس پہ آپ نے لگایا کہ میں 10% لاس اپنا برداشت کر سکتا ہوں, جو 10% جب لاس ہوگا تو آپ کو الارمنگ نوٹیفیکیشن دے گا آپ کے سسٹم کو کھولتے ہی, اور بیسیکلی آپ کے ای میل پہ.
اور پھر اگر آپ نے بتایا کہ 20% میں پروفٹ بک کرنا چاہتا ہوں تو وہ پروفٹ بک کرے گا۔ مزید اس میں گڑبڑ تھوڑی سی یہاں ہوئی کہ میں اس میں کوئی، جیسے میں اس میں ایک کالم، ایک ٹیکنیکل انالیسس کا کالم ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ فردر جتنی بھی کرپٹو کرنسیز لسٹ ہیں اس کا ون ڈے اس کا انالیسس کرے اور بتائے کہ بھئی کہاں پہ اس کو سیل آؤٹ کرنا بہتر ہے یا اس کو ہولڈ کرنا بہتر ہے۔ مطلب چیٹ جی پی ٹی یا گروک کی مدد سے ٹوٹل انالیسس، سینٹیمنٹ انالیسس، نیوز بیس انالیسس اور کینڈل بیس انالیسس جو ٹوٹل کر کے، لیکن اس پہ اے پی آئیز چاہیے تھیں، ٹول کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا، کوڈنگ کافی مرج ہو گئی تھی، تو میرا ایکسپیرینس تھا، میں اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا تو اس چیز میں اپنا سب کچھ خراب کر بیٹھا۔ پھر میں نے اس کو خیر ریورس کیا، لیکن پھر وہ پیڈ ورژن ڈیمانڈ کرنے لگ گیا۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اس کو دوسرے ای میل پہ انسٹال کیا ہے ونڈ سرف کو، کہ میں آپ کو یہ بتاؤں تاکہ جو لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو وہ اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں چیزیں کافی آگے بڑھ چکی ہیں۔ آپ کو اپنے جتنے بھی آپ کام ہیں، مطلب آپ ایپس نہیں بنا سکتے تھے، ہم ڈیولپر نہیں ہیں بیسیکلی، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ڈیولپنگ نہیں آتی ہے، مارکیٹنگ جانتے ہیں۔ تو اس سے اب ہمیں یہ ایج مل گیا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی سسٹمیٹیکلی ایپ بنا سکیں، اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کر سکیں، اپنی ویب سائٹس وداؤٹ ورکنگ بنا سکیں۔ تو اس لیے میں بار بار اپنے یوٹیوب چینل پہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آٹومیشن کی طرف آنا پڑے گا، ان ٹولز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھیں، بے شک اس میں ایس سی او کے لیکچرز میرے ابھی پینڈنگ ہیں بیک لنکس کے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کے لیکچرز سے زیادہ ضروری یہ لیکچرز ہیں جو آنے والے وقت کی ضرورت بھی ہیں، کیونکہ اب آنے والے وقت میں اتنے ایڈوانس چیزیں آ جائیں گی، آپ اے آئی کی مدد سے ہی لنک بلڈنگ کر رہے ہوں گے، اپنے لنک ہنٹ کر رہے ہوں گے، لنک بنوا رہے ہوں گے، آپ ایسے بورڈ بنا دیں گے جو آٹو آپ کی طرف سے کلائنٹ سے بارگیننگ کریں گے، ان کو ای میلز بھیجیں گے، پھر ان کا وہ رسپانس بھی خود کریں گے، ڈیل کلوز کرنے کے بعد وہ آپ کو صرف ایک میسج کر دیں گے ای میل پہ کہ اتنے پہ ڈیل کلوز ہوئی ہے، تو آپ اس سے اگر لنک لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نا اب ایڈوانس لیول پہ جا رہی ہیں۔ جو پرانے میتھڈز ہیں نا وہ بیسیکلی امیج بیک لنک، پی ڈی ایف بیک لنک اور پلے سٹورز کے بیک لنک، پروفائل بیک لنکس، 301 ریڈائریکٹ، ریپلیکیٹ کر لینا بیک لنک ایچ رف سے، یہ چیزیں نا تھوڑی پرانی ہوتی نظر آتی ہیں، مطلب یہ، اور نہ ان کی بے تحاشا یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہتا اپنے ویورز سے کہ میں یہ نہیں بناؤں گا، میں فری ٹائم ملا میں بناؤں گا ضرور، لیکن ابھی میرا فوکس اے آئی پہ ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں پہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ مینس جو چائنیز اے آئی ہے وہ کتنے ایڈوانس لیول پہ ہے، مطلب وہ تو ایک طرح کا اپنے کلاؤڈ سسٹم پہ ورک کرتا ہے، اپنے سسٹم پہ آپ کو ٹاسک کمپلیٹ کر کے دے رہا ہے، براؤزر آپریٹ کر رہا ہے، سسٹم آپریٹ کر رہا ہے، اور آپ کی ود ان ون کمانڈ وہ آپ کو ٹاسک آپریٹ کر کے دیتا ہے۔ میں نے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ اس کو اپنے لوکل سسٹم پہ فری کیسے انسٹال کر سکتے ہیں، اور مجھے تو خیر ان کا انویٹیشن کوڈ کی ایکسیس مل گئی ہے۔ ابھی یہ بیٹا ورژن پہ انہوں نے صرف 5 انویٹیشن کوڈز دیے تھے، تو میں نے ان کو میل کر کے سارا وہ سسٹم بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ مینس کا انویٹیشن کوڈ کیسے لے سکتے ہیں، بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں اپنے جینس پارک کا بتایا تھا کہ آپ یہ بھی ایک چائنیز کا ایک سپر ایجنٹ ہے، آپ اس سے بھی دیکھیں، جنریٹ ویڈیو، جنریٹ امیج، ڈیپ ریسرچ، کال فار می، آپ کے لیے کال بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک ایجنٹ ہے، آپ اس سے بھی ایپس بنا سکتے ہیں۔ یہ 200 کریڈٹ آپ کو فری دیتا ہے۔ مطلب آپ کے پاس اے پی آئیز ہونی چاہیے۔ جب آپ کوئی کمپلیکیٹڈ ٹولز بناتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مجھے مسئلہ پیش آیا وہ بھی اے پی آئیز کا آیا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ وہ اپنی اے پی آئیز کو کیسے لیں۔ ہم اس پہ ویڈیوز بنائیں گے کہ واٹس ایپ بزنس اے پی آئی آپ نے کیسے لینی ہے، اور دیگر چیزوں کی آپ نے اے پی آئی کیسے پرچیز کرنی ہے، کون سی سستی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے، اس پہ آہستہ آہستہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ونڈ سرف کے اوپر تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ N8N سے آٹومیشن کیسے کر سکتے ہیں، چیٹ باٹ، اپنا چیٹ باٹ آپ ڈیولپ کس طرح کر سکتے ہیں، اور N8 کے آپ جو 14 ڈیز ٹرائلز ہے اس سے بچنے کے لیے آپ اس کو لوکلی اپنے سسٹم پہ ہوسٹ کیسے کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ تو کنیکٹڈ رہیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔